بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ فقہ کی ہماری کلاس ہے اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ ہے وضو کا بیان۔ گزشتہ جو ہماری کلاس ہوئی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ فقہ کا تعارف، فقہ کی اہمیت کیا ہے اور فقہ کی ضرورت کیا ہے، یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی۔ اب آج کا جو موضوع ہے، یہاں سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ہماری اب باضابطہ پہلی کلاس ہے اور یہیں سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے جو بیان ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے وضو کا بیان۔ لفظ وضو کیونکہ ہمارے سامنے جو پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ لوگ جو ہیں، میں نے جو نوٹس کیا ہے، آپ میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو تھوڑا بہت جانتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو بہت ہی کم جانتے ہیں، تو مناسب ہے کہ جو تھوڑا بہت جانتے ہوں ان کی بھی رعایت کی جائے اور نہ جاننے والے جو ہیں ان کی بھی رعایت کی جائے۔ تو کچھ باتیں میں علمی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور باقی باتیں میں عام فہم انداز میں بالکل جو آپ سمجھ سکیں اس انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ لفظ وضو اور وضو دو لفظ ہیں، یہ ایک واو کے زبر کے ساتھ اور ایک واو کے پیش کے ساتھ۔ واو کے زبر کے ساتھ وضو اور واو کے پیش کے ساتھ وضو، دو لفظ ہیں یہ، اور دونوں کا معنی الگ ہے۔ وضو کے معنی ہوتے ہیں مخصوص اعضاء کو دینا۔ اگر لغت میں ہم دیکھیں گے تو ڈکشنری میں اس کے معنی آتے ہیں دھونے کے، ہاتھ دھوئیں اس کو بھی وضو کہیں گے، آپ کوئی کسی چیز کو دھو لیں اس کو بھی وضو کہیں گے ہم۔ لیکن اصطلاح میں، شریعت میں اب وضو کہیں گے مخصوص اعضاء کو دھونا، جن کا دھونا فرض ہے۔ مثال کے طور پر چہرہ ہے، دونوں ہاتھ ہیں، بازو ہیں، سر کا مسح ہے، یہ چار اعمال، ان کو ہم وضو کہیں گے۔ اور وضو کہیں گے واو کے زبر کے ساتھ اس پانی کو وضو کہیں گے جس سے وضو کیا جاتا ہے۔ وضو واو کے زبر کے ساتھ پانی کا نام ہے۔ عموماً بسا اوقات لوگ وضو کو وضو کہہ دیتے ہیں، تو یہ بھی مناسب نہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے لوگو جب تم جو ایمان والے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو تم دھو اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق پہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم اور تم اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین اور اپنے پاؤں کو دھو الی الکعبین ٹخنوں تک۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن وضو کرتا ہے تو جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ہر قطرے کے ساتھ، آخری قطرے کے ساتھ اس کے سارے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے جو PDF میں شیئر کی گئی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اور مکمل حدیث آپ نے وہاں امید کرتا ہوں پڑھ لی ہوگی۔ پھر اسی میں آگے ہیں وضو کی اقسام، وضو کی کتنی قسمیں ہیں۔ وضو کی انہوں نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس چیز کو بھی رکھ لوں کہ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں یہ کتاب ہے ہماری فقہ۔ ابتدائی کلاس میں بھی میں نے یہ بات مینشن کی تھی کہ ہم فقہ حنفی کو پڑھیں گے، اور اس میں بھی اب جس کتاب کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ کتاب ہے ہماری فقہ، جو PDF بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو ہماری فقہ مولانا سراج الدین ندوی صاحب کی کتاب ہے، اسی کو ہم شامل نصاب کر رہے ہیں۔ آئندہ جو ہماری اپنی PDF ہے وہ بھی اس سے ماخوذ ہے، باقی کتابوں سے بھی اس میں کانٹ چھانٹ کی گئی ہے، لیکن وہ جب تک تیار ہوگی تب تک ہم اسی کتاب کو فالو کریں گے۔ اس میں جو چیزیں، جن چیزوں کو جس زمرے میں رکھا گیا ہے ہم اسی زمرے میں ان چیزوں کو شامل کریں گے، البتہ جہاں کچھ مناسب ہوگا میں اضافہ کر دیا کروں گا۔ تو وضو کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 فرض وضو، نمبر 2 واجب وضو، اور نمبر 3 مستحب وضو۔ فرض وضو کہیں گے اس وقت کے وضو کے لیے جب انسان بے وضو ہو اور نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہو تو اس کے لیے وضو کرنا فرض ہے، بغیر وضو کے اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اور اسی وجہ سے ہم مسائل میں پہلے وضو یا طہارت کے مسائل ہم اسی لیے پڑھتے ہیں، ورنہ جو آپ دیکھتے ہیں حدیث سے مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں پہلی چیز ہے ایمان،
اب ایمان کا تعلق عقائد سے ہے، تو وہ انشاءاللہ جب عقائد کی بحث آئے گی وہاں پر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دوسری چیز آتی ہے پھر نماز۔ اسی نماز کے لیے ضروری چیز ہے طہارت، اسی لیے فقہا نے بھی اور بہت سارے محدثین نے بھی اپنی کتب احادیث میں کتاب الطہارہ کو، طہارت کے بیان کو پہلے ذکر کیا، اس کے بعد پھر نماز کو ذکر کیا دوسرے نمبر پہ۔ بہت ساری آپ کتابوں کو دیکھیں گے، احادیث کی بڑی بڑی کتابوں کو، ان میں پہلے آپ کو طہارت کا ہی بیان ملے گا۔ تو طہارت ہی سے ہم آغاز کریں گے۔ تو فرض وضو وہ ہے جب انسان نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہو اور وہ بے وضو ہو، تو اس کے لیے وضو کا کرنا فرض ہے۔ دوسرا وضو ہے واجب وضو۔ واجب وضو تب ہوتا ہے جب انسان خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہے، تو اس طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے مستحب۔ مستحب وضو کہتے ہیں، اس کے بہت سارے مواقع ہیں، جو آپ کے پاس پی ڈی ایف ہوگی، میں اسی پی ڈی ایف کو پڑھ رہا ہوں اور چیزیں میں آپ کے سامنے سمجھاتا جاؤں گا۔ نمبر 1 الف، اس میں لکھا ہے عام حالات میں باوضو رہنا۔ جب بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے آپ وضو کریں، اس کو یہ مستحب ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی کلپ بھی شیئر کی تھی آپ کے گروپس میں، میل اور فیمیل دونوں گروپس میں۔ ایک چھوٹی سی کلپ میں نے شیئر کی تھی، اس میں فرض کس کو کہتے ہیں، واجب کس کو کہتے ہیں، مستحب، سنت، مباح کس کو کہتے ہیں، یہ مختصراً بیان کی گئی تھی۔ میں نے اس لیے کہی تھی کیونکہ یہ چیزیں آئیں گی، اور ہمارا جو اصول فقہ کا ٹاپک ہوگا، پورشن ہوگا، اس میں بھی آج انشاءاللہ اصول فقہ آئے گا، تو اس میں لیکن ہم جو کہ مختصر پڑھیں گے۔ اور اس ویڈیو کلپ کے اندر بہت ساری چیزیں تھی جو اختصار کے ساتھ بہت جامع انداز میں سمجھائی گئی تھی، اس لیے میں نے اس کو ذکر کیا تھا، تاکہ فرض، واجب، مستحب، مباح یہ چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں۔ تو فرض کہتے ہیں جو ضروری ہو، واجب بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے اس میں ذکر کریں گے۔ پھر مستحب آتا ہے جس کا کرنا بہتر ہو، اگر کوئی نہ کرے کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے۔ تو پہلی شک ہے، پہلی قسم ہے کہ جب کوئی انسان کسی بھی وقت اس کا وضو ٹوٹ جائے، جب اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، باوضو رہنا ہر وقت یہ مستحب ہے۔ یعنی اگر وہ وضو کرتا ہے تو یہ فبیہا و نعمت، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ بے وضو بھی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن رہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح سوتے وقت جب انسان سونے کے لیے جائے وضو کر کے جائے، اسی طرح سے نیند سے بیدار ہو جائے وضو کر لے، اسی طرح غیبت، چغلخوری، جھوٹ بولنے اور ہر گناہ کے بعد انسان کے لیے بہتر ہے، مستحب ہے کہ وہ وضو کر لے۔ نماز سے باہر کہکا لگانے کے بعد، نماز کے باہر کی بات ہو رہی ہے، نماز کے اندر نہیں، نماز کے اندر جو کہکہا لگایا جائے گا، یہ ہم آگے بھی پڑھیں گے، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز کے باہر اگر کہکا لگایا تو بہتر یہ ہے کہ انسان پھر وضو کر لے۔ اسی طرح میت کو غسل دینے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے، میت کو کاندھا دینے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے، غسل کرتے وقت، غسل کرنے سے پہلے بھی وضو کرنا مستحب ہے، اسی طرح اذان اور اقامت کہنے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ بہرحال یہ تھے وضو کی اقسام۔ اب ہم پڑھیں گے وضو کے فرائض، سنن اور مستحبات۔ جو آپ کی پی ڈی ایف ہے اس میں دوسرا جو چیپٹر ہے وہ ہے وضو کے فرائض، سنن اور مستحبات۔ وضو کے جو فرائض ہیں، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں، وضو کے 4 فرائض ہیں۔ آپ میں سے اکثر کو یاد بھی ہوگا، صرف اعادہ کروں گا، میں دہراؤں گا، اور جن لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو تو ان کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں آیت بھی پڑھی تھی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ یا نماز کا تم ارادہ کرو تو تم اپنے چہروں کو دھو لو۔ تو نمبر 1 ہے چہرہ دھونا، نمبر 2 اپنے بازو کو دھو لو، نمبر 3 اپنے سر کا مسح کرو، نمبر 4 اپنے پاؤں کو دھو لو۔ یہ 4 چیزیں وضو کے اندر فرض ہیں، یہ ایک آیت کے اندر ہیں، اس لیے 4 ہیں۔ شروع میں ابتدا میں نے کہا تھا کہ حنفی کو ہم پڑھیں گے، لیکن کچھ چیزیں باہر کی بھی میں کبھی کبھی انوالو کر دوں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے ممکن ہو بعد میں سوال بھی کیا جائے۔ بعض لوگوں کے نزدیک، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، وضو میں 6 چیزیں فرض ہیں، 4 کے بجائے وہ 6 چیزوں کو فرض کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے وہ نیت کو بھی فرض قرار دیتے ہیں، کہ نیت بھی فرض ہے، چہرہ دھونا، بازو دھونا، سر کا مسح کرنا، اور اسی طرح پاؤں کو دھونا۔ یہ 4 فرض ہمارے نزدیک ہیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 کے علاوہ 2 اور فرض ہیں، ان میں سے ایک ہے نیت کرنا۔
اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ترتیب کو ملحوظ رکھنا بھی فرض ہے، یعنی پہلے چہرہ دھوئیں گے، پھر بازو دھوئیں گے، پھر سر کا مسح کریں گے اور پھر پاؤں دھوئیں گے۔ اس ترتیب کو ملحوظ رکھنا بھی فرض ہے عند الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں۔ ہمارے نزدیک اگر کسی انسان نے پہلے بازو دھو لیا، پھر چہرے کو دھو لیا، پھر پاؤں دھو لیے، پھر سر کا مسح کر لیا، تب بھی وضو ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمارے یہاں اعضائے وضو کو دھونا یا سر کا مسح کرنا، یہ 4 کام کرنا ضروری ہے، ترتیب ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھیں گے۔ تو 4 چیزیں وضو میں فرض ہیں۔ نمبر 1 چہرے کو دھونا، نمبر 2 بازو کو دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پاؤں کو دھونا۔ اب میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ تاکہ یہ چیزیں آپ کو یہیں کلاس میں ہی انشاءاللہ ازبر ہو جائیں، یاد ہو جائیں۔ اب چہرے دھونے کا مسئلہ ہے کہ چہرے کو کہاں سے کہاں تک ہم دھوئیں گے۔ چہرہ کہتے ہیں عربی میں وجہن کہتے ہیں چہرے کو، اور چہرہ اس کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے ما تقع به المواجہۃ، کہ جس کی وجہ سے جب انسان آمنے سامنے جب 2 لوگ ہوں، جتنا ایریا دکھے اس کو چہرہ کہا جاتا ہے۔ ما تقع به المواجہہ، جو میں نے آپ کے سامنے ڈیفینیشن کی، کہ جس کی وجہ سے جب ہم کسی کو دیکھیں جتنا نظر آئے سامنے سے اس کو چہرہ کہیں گے۔ تو فقہاء نے مزید آسانی کے لیے کہا کہ جو سر کے بال، یہاں سے جہاں بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے چہرے کا آغاز ہوگا، اور یہ جو ٹھوڑی کے نیچے جہاں سے یہ بالکل اگر آپ کو دکھ رہا ہو تو جہاں یہ ایک تو یہ آگے کی طرف ہوتا ہے جو جبڑے کی نچلا حصہ، اور نیچے پھر گردن، یہ جو نیچے گردن ہے اس کا نہیں، اس سے اوپر جو خط بنایا جاتا ہے یہاں سے اوپر، اس کو ہم چہرے میں شامل کریں گے۔ اس کی جو سائیڈ والی جو حد ہوگی وہ ہوگی یہاں جو کان کی لو ہے، اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک، تو یہاں سے یہ پورا جو ہے یہ اتنا چہرے میں شامل ہے، اس کو دھونا ضروری، ایک چیز۔ پھر دوسری چیز آ گئی، اب بازو کو دھونا فرض ہے۔ بازو کو دھونا کتنا فرض ہے؟ الی المرافق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیا کرو، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور تم کوہنیوں تک تم کیا کرو، اپنے بازو کو دھو لو۔ اب میری کوہنی یہاں تک ہے، اگر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں تک میری کوہنی، تو کیا مجھے کوہنی تک دھونا ہے یا کوہنی کو بھی انکلوڈ کرنا ہے، کوہنی کو بھی شامل کرنا ہے؟ یہ میں اس لیے آپ کے سامنے میں نے مناسب بھی سمجھا کہ کیمرے کو ہی اوپن کیا جائے تاکہ چیزیں آپ کے سامنے مزید واضح ہو جائیں، آپ اس کو دیکھیں اور سمجھیں بھی۔ تو اس کے لیے فقہ حنفی میں ہی امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اور جو امام صاحب ہیں ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، کوہنیوں کو دھونا ضروری نہیں، صرف کوہنیوں تک آپ نے دھو لیا، یہ کوہنی ہے، کوہنی کا ایریا ہے، یہاں تک دھو لیا، یہاں تک باؤنڈری تک میں پہنچ گیا تو وضو ہو جائے گا۔ لیکن احناف جس پر فتویٰ ہے وہ کہتے ہیں نہیں، کوہنی کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے عام جو کتابیں آپ پڑھتے ہیں ان میں لکھا ہوگا کوہنیوں سمیت دھونا، کوہنیوں کو بھی دھونا ہے، اگر کوہنیوں کو نہیں دھوئیں گے تو وضو نہیں ہوگا۔ یہی مسئلہ ہے ٹخنوں کا، کہ جب آپ پاؤں کو دھوئیں گے تو پاؤں کی جو ٹخنا ہوگا، جو اس طرح کی ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، اس کو بھی شامل کرنا ہے، اس کے نیچے تک نہیں بلکہ اس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اس کی بہرحال اگر میں وہ دلائل دینے لگ جاؤں پھر کلاس لمبی ہو جائے گی اور شاید بورنگ بھی ہو جائے گی آپ کے لیے۔ پھر آ گئی تیسری چیز، سر کا مسح کرنا۔ اب سر کا مسح کرنا کتنا فرض ہے، کتنا اس میں مستحب کیا ہے؟ مستحبات میں بھی یہ چیز آ رہی ہے تو پھر میں انشاءاللہ اسی پر بیان کروں گا۔ تو بہرحال سر کا مسح کرنا فرض، 4 چیزیں فرض آ گئی۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسری چیز آ گئی اب وضو کی سنتیں۔ وضو کی 13 سنتیں ہیں، اگر آپ کے سامنے پی ڈی ایف ہے اس کو اوپن کریں، آپ دیکھیں وضو کی 13 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت ہے وضو کی نیت کرنا۔ میں نے کہا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو میں نیت کرنا فرض ہے، ہمارے نزدیک فرض نہیں ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نیت کرنا فرض ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ وضو ایک عبادت ہے اور عبادت کے لیے نیت شرط ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وضو عبادت نہیں ہے۔ وضو میں اگر ثواب کی نیت حاصل کرنا مقصود ہو تو نیت سے ہی مقصود ہوگا، نیت کے بغیر ثواب نہیں ملے گا، باقی ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں نیت ضروری نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے، دوسری سنت ہے وضو میں، پہلی آ گئی نیت کرنا، دوسری جو ہے اس میں آ گیا بسم اللہ پڑھنا، کہ جب آپ وضو کریں، وضو کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں۔ تو یہ جو بسم اللہ پڑھنا ہوگا یہ کیا ہے؟
نیت یہ جو ہے سنت ہے وضو کے اندر۔ تیسری آ گئی دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھونا، دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھونا۔ یہ ہاتھ ہے، یہ اس کو کہتے ہیں گٹا، یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، دونوں ہاتھوں کو یہاں تک دھونا۔ جب آپ وضو شروع کریں گے، وہاں سے آپ جب آغاز کریں گے تو آپ پانی اپنے دونوں ہاتھوں پر دھوئیں گے، تو دونوں گھٹنوں کو آپ وضو میں دھوئیں گے، تو یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ تیسری چیز آ گئی، چوتھی چیز آ گئی 3 مرتبہ کلی کرنا، منہ میں پانی ڈالتے ہیں، فرض نہیں ہے، کلی کرتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی چیز آ گئی اس میں، پانچویں چیز آ گئی مسواک کرنا، اگر مسواک نہ ہو تو اپنی انگلی سے دانتوں کو صاف کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ چھٹی آ گئی ناک میں پانی ڈالنا، دائیں ہاتھ سے آپ چلو میں پانی لیں، ناک میں ڈالیں، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کریں اور اس کو جو ہے جھاڑیں۔ تو یہ آ گیا استنشاق، اس کو کہتے ہیں عربی میں ناک جھاڑنا۔ یہ 3 چیزیں وضو میں سنت ہیں۔ اب یہ کیوں ہے سنت؟ آپ دیکھ لیجئے، جب ہمیں کہا گیا تھا 4 چیزیں فرض ہیں وضو میں، اس میں پہلا تھا چہرہ۔ اس چہرے میں کچھ چیزیں تھی جو نہیں پوری ہو سکتی تھی۔ مثال کے طور پر منہ ہے، جب میں چہرے پہ پانی ڈالوں تو میرا منہ بند ہے، اس وجہ سے میرے منہ کے اندر کی صفائی نہیں ہوگی۔ میرے ناک ہے، جب میں چہرے میں پانی ڈالوں گا تو میرا ناک صاف نہیں ہوگا، لیکن ہے تو چہرے کی حد میں، چہرے کی باؤنڈری کے اندر ہے۔ اس لیے اس کو پورا کرنے کے لیے ہی یہ چیز رکھی گئی ہے کہ آپ کلی بھی کریں، آپ ناک میں بھی پانی ڈالیں، اس لیے کہ منہ اور ناک یہ من وجہین، یعنی ایک طریقے سے یہ چہرے کے باہر ہیں، ایک طریقے سے چہرے میں شامل ہیں۔ اگر میں نے منہ کھولا تو یہ چہرے کی حد میں شامل ہو جائے گا، یہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا، اس لیے اس کو دھونا ضروری۔ اگر یہ بند ہے تو پھر اس کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے میری یہ جو ناک ہے، اگر میں اس کو کھولوں تو پھر اس کو دھونا بھی ضروری ہو جائے گا، اگر یہ بند ہے تو پھر اس کا دھونا ضروری نہیں۔ جس طرح سے میری آنکھیں ہیں، اگر میری آنکھیں بند ہیں تو جو ہے یہ مواجہت میں شامل نہیں ہوتی، لیکن اگر یہ کھل گئی تو یہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ لیکن چونکہ اتنا مکلف انسان کو اتنا ہی بنایا گیا جتنا اس سے ہو سکے، اب آنکھوں کا دھونا اس میں جو ہے سنت یا مسنون قرار نہیں دیا گیا، کیونکہ یہ ایک پریشانی کا باعث بن سکتا تھا۔ بہرحال تو 6 چیزیں ہو گئی۔ 7ویں چیز ہے داڑھی کا خلال کرنا۔ داڑھی بھی چہرے کے اندر شامل ہے۔ جن لوگوں کی داڑھی، اب داڑھی 2 قسم کی ہو سکتی ہے۔ ایک داڑھی وہ ہوئی کہ جب انسان کی پتلی داڑھی ہو، باریک داڑھی ہو، تو اس وقت خلال نہیں بلکہ اس وقت چہرے کو دھونا ہے اور داڑھی کے بالوں کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے، اس تھال کو گیلا کرنا، تر کرنا ضروری ہے۔ اور جن لوگوں کی داڑھی تھوڑی گھنی ہو، ان کے لیے خلال کرنا، خلال کا طریقہ یہ رہے گا کہ آپ اپنے ہاتھ میں جو ہے پانی کو لے لیں، اس انگلیوں کو تر کریں، اس کو جو ہے داڑھی کے اندر شامل کر لیں، آگے کی طرف کریں، پیچھے کی طرف کریں، سائڈ سے کریں، جس طرح سے بھی کریں، آپ دونوں ہاتھوں سے کریں، ایک ہاتھ سے کریں، وہ آپ کے لیے پھر اپنی ثوابدید پر آپ کے لیے ہے۔ یعنی صرف داڑھی میں آپ نے انگلیاں ڈال دی، خلال ہو گیا۔ پھر 9ویں چیز ہے اس کے اندر، 8ویں چیز ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال۔ ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح سے خلال کریں گے، یہ طریقہ رہے گا خلال کرنے کا، یہ اس طرح سے انگلیوں کو ہم شامل کریں گے تو خلال ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان میں بھی خلال کریں گے۔ تو پاؤں کی انگلیاں، مان لو یہ پاؤں کی انگلیاں ہیں، اب ان میں اتنی جگہ نہیں ہو کہ جو ہے پورے ایک ساتھ آپ ساری انگلیاں گھسا سکیں، تو پھر اس میں آپ جو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہوگی، اس کو ان انگلیوں میں ہم اس طرح سے خلال کریں گے، یہ طریقہ رہے گا خلال کرنے کا پاؤں کی انگلیوں کا۔ نمبر 10، دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ یہ جو کان ہیں، یہ کان بھی چہرے اور سر، کیونکہ سر کا مسح کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور چہرے، تو سر آپ دیکھیں گے یہاں جہاں تک بال ہیں وہاں تک یہ چہرہ ہے، یہ سارا دھونا ہے، اور یعنی وہ اعضاء وضو میں سے ایک وضو یا 2 وضو ہیں، اعضاء ہیں یہ سر اور چہرہ۔ اس میں کان بھی بیچ میں پڑ جاتے ہیں، یہاں سے بالوں چہرے کی جو ہے حد ہے، اور یہ چہرہ ہے، چہرے کو ہم نے دھو لیا، سر کا مسح کر لیا، بیچ میں کان رہ جاتے ہیں، تو ان کانوں کے لیے شریعت کہتی ہے کہ ان کا مسح کرنا بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ مسنون ہے، مستحب ہے، سنت ہے۔ اسی طرح ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ ہم نے چہرہ ایک بار دھویا، دوسری مرتبہ دھویا، تیسری مرتبہ دھویا۔ ایک حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور ایک مرتبہ آپ نے وضو فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ وضو ہے کہ جس کے بغیر
نماز قبول نہیں ہوگی. یعنی ایک ایک مرتبہ ان اعضاء کو دھونا ضروری ہے. 2 مرتبہ وضو دھویا آپ نے فرمایا جو ایسا کرے اس کے لیے دوہرا اجر. اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا وضو فرمایا اور فرمایا یہ میرا طریقہ ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کا طریقہ ہے. تو یہ اس وجہ سے 3 مرتبہ مسنون ہے. اور چونکہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ وضو کے اندر جن اعضاء کو ہم نے دھونا ہے ان میں کسی طرح کی کمی بیشی نہ رہے. کوئی کمی اگر کہیں پر بھی بال کے برابر بھی سوکھا رہا، بال کے برابر یعنی اس ایک پوائنٹ کے برابر، جو ایک نیڈل ہوتی ہے اس کے پوائنٹ کے برابر بھی اگر سوکھا رہا کہیں پر، وضو نہیں ہوگا. تو وضو جب ہمارا نہیں ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، ایک مرتبہ ہم نے دھویا اور پہلی مرتبہ ہم اس کو اچھے طرح سے ملیں، دوسری مرتبہ پانی لیں اس کو بھی چہرے پر ملیں، تیسری مرتبہ پانی لیں اس کو بھی چہرے پر ملیں. اب جتنے بھی پھر جو ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی جگہ ایسی ہو جہاں پر پانی نہ پہنچا ہو، اس لیے اس کو 3 مرتبہ کو مسنون قرار دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا طریقہ ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کا بھی طریقہ ہے. نمبر 12، وضو میں ترتیب. یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وضو میں ترتیب ہمارے نزدیک سنت ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو میں ترتیب سنت نہیں بلکہ فرض ہے. وہ اس کی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں فرمایا وہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ پہلے آپ جب تم نماز کا ارادہ کرو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، پھر اپنے بازوں کو دھو، اپنے سر کا مسح کرو، پاؤں کو دھو. اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ بیان کیا تو ہم ترتیب کو فرض قرار دیتے ہیں. نمبر 13، آخری سنت، لیکن ہمارے نزدیک وضو میں ترتیب سنت ہے، فرض نہیں ہے. نمبر 13، ایک وضو دھونے کے بعد فوراً دوسرا عضو دھونا. ایک حصہ ہم نے دھویا اس کے فوراً بعد دوسرا عضو دوسرا پارٹ دھونا کیا ہے، فرض. یہ جو ہے سنت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر میں نے چہرہ دھویا، چہرہ دھونے کے 5 منٹ تک میں باہر چلا گیا، میں چہرے کو سکھا کر آ گیا، دوبارہ میں نے بازو دھو لیے، ان کو واپس گیا سکھانے کے لیے، سردی تھی کسی بھی وجہ سے، میں نے سر کا مسح کیا، ایک پاؤں کو دھویا، سکھانے کے لیے گیا، پھر واپس آیا، پاؤں دھو لیا، بیچ میں میرا وضو نہیں ٹوٹا تو وضو درست ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک وضو کے بعد دوسرا وضو دھونا، اس میں یعنی ایک کے بعد دوسرا، یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے. سنت اگر چھوٹ جائے تو اس میں ثواب نہیں ملے گا، ثواب کی کمی ہوگی، لیکن کام ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا. وضو میں جو 10 نیکیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من توضا علی وضو، جس نے وضو پر وضو کیا، پہلے سے باوضو تھا پھر وضو کیا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. تو وہ جو 10 نیکیاں جو ثواب ہے وضو کا، وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا، لیکن وضو ہو جائے گا، یعنی انسان پاک ہو جائے گا، یہ کہنے کا مطلب. ٹھیک ہے، تو یہ 13 سنتیں ہیں وضو کے اندر. ایک بار پھر میں دوہرا لیتا ہوں، آپ دیکھیں پھر سے. وضو میں 13 سنتیں ہیں. نمبر 1، وضو کی نیت کرنا، لیکن میں نے کہا یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض ہے، ہمارے نزدیک صرف سنت ہے. نمبر 2، وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا. نمبر 3، دونوں ہاتھوں کو دھونا. نمبر 4، 3 مرتبہ کلی کرنا. نمبر 5، مسواک کرنا. نمبر 6، ناک میں پانی ڈالنا. نمبر 7، داڑھی میں خلال کرنا. نمبر 8، ہاتھ اور پیر کی انگلیوں میں خلال کرنا. نمبر 9، پورے سر کا مسح کرنا. نمبر 10، دونوں کانوں کا مسح کرنا. اور نمبر 11، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا. نمبر 12، ترتیب رکھنا، ترتیب سے وضو کرنا. اور نمبر 13، ایک وضو کے بعد فوراً دوسرے وضو کو دھونا. غالباً میں نے پورے سر کا جو مسح کرنا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا. امام اب اس میں اختلاف ہے کہ کتنا سر کا مسح کرنا فرض ہے اور کتنا پھر مسنون ہے. ہمارے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے. میں نے ابتدا میں بھی کہا تھا چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے. چوتھائی سر کا مطلب اگر آپ سر کو دیکھیں گے تو ہمارے سر کے آلریڈی 4 حصے ہیں. ایک حصہ جو اوپر والا حصہ ہے، ایک حصہ پیچھے والا حصہ ہے، ایک دائیں سائڈ والا اور ایک بائیں سائڈ والا. 4 حصے آلریڈی موجود ہیں. تو 4 میں سے ایک حصے پر وہ جو ہے مسح کرنا یہ فرض ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا. ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کی دلیل اصل میں یہی ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، وہ وضو کیا اور وضو میں انہوں نے صرف مسح ربع الراس، صرف چوتھائی سر کا مسح کیا. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں چوتھائی سر کا مسح کرنا. اس میں 2-3 چیزیں اختلاف کی ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا نہیں بلکہ 3 بالوں کا بھی اگر کسی نے مسح کر لیا تو بھی ہو جائے گا.
اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، اگر چھوٹ گیا تو مسح نہیں ہوگا، لیکن ہمارے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ آپ کو ایک چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی، جتنی سنتیں ہیں وہ فرض میں اگر کوئی کمی رہ جائے اس کو پورا کرنے کے لیے ہیں۔ سنتیں جتنی بھی ہیں، چاہے کلی کرنا ہو، ناک میں پانی ڈالنا ہو، مسواک کرنا ہو، کھلال کرنا ہو، کانوں کا مسح کرنا ہو، پورے سر کا مسح کرنا ہو، انگلیوں کا کھلال ہو، پاؤں کی انگلیوں کا کھلال ہو، جتنی بھی سنتیں ہیں وہ سنتیں کیا ہوتی ہیں؟ فرض کی تکمیل کے لیے، فرض کو مکمل کرنے کے لیے۔ یا اسی طرح 3 مرتبہ دھونے، اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونا، تو 3 مرتبہ کا جو حکم دیا گیا ہے مسنون، یہ فرض کی تکمیلہ، اس کو مکمل کرنے کے لیے ہے۔ اگر ایک ہی مرتبہ دھوئیں گے آپ، ہو سکتا ہے کوئی حصہ ایسا ہو جو خشک رہ جائے، اور خشک رہا تو وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے 3 مرتبہ جب دھوئیں گے تو پھر بہت کم چانسز ہیں کہ کوئی جگہ خشک رہ جائے۔ تو سنتیں فرض کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں، کچھ سنتیں الگ سے بھی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں وضو کے مستحبات۔ سنن کہتے ہیں ان چیزوں کو جن کے کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے پر ثواب کی کمی ہو جائے گی، اور مستحب کہتے ہیں جن کو کرنا بہتر ہے، ثواب ملے گا، نہ ہی نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس میں سے پہلی چیز ہے، وضو میں 9 چیزیں مستحب ہیں۔ نمبر 1، پاک اور اونچی جگہ پر وضو کرنا، کہ پاک جگہ ہو، تھوڑی سی اونچی جگہ ہو جہاں پر آپ وضو کریں۔ اس کی دلیل کیا ہے، یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ وضو کر رہے ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ ڈھلان والی سائڈ بیٹھے ہوں اور آپ وضو کر رہے ہوں اور وہ پانی اوپر سے اتر کر پھر آپ ہی کی طرف، آپ ہی کے کپڑوں پر لگ جائے۔ اس لیے اوپر والی جگہ رہیں، تو پھر آپ نیچے ڈھلان کی طرف وضو کریں تاکہ جو پانی ہوگا وہ بہہ کر نیچے۔ یہ مستحب ہے، یعنی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم پاک رہیں گے، بیچ میں کوئی ناپاکی ہمیں لاحق نہیں ہوگی۔ دوسری چیز، قبلہ روح ہو کر وضو کرنا، قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ اگر کریں گے ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ یا ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ تیسری چیز، پہلی بار دھوتے وقت اعضاء کو ملنا، کہ جب ہم پہلی بار دھوئیں گے، میں نے کہا 3 مرتبہ دھونا ہے، تو جو پہلی مرتبہ ہم دھوئیں گے تو اس وقت اچھی طرح سے مل کر ہم دھوئیں گے، اچھی طرح سے ملیں گے تو جو آج تو تقریباً نہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو خشکی ہوتی ہے جسم میں، تو اس خشکی کی وجہ سے اگر آپ نے اوپر سے پانی بہا دیا تو پانی اوپر سے جو ہے وہ اوپر سے ہی بہہ جاتا ہے، لیکن وہ پورا چہرہ یا جو بازو ہے، جو بھی آپ دھو رہے ہوں، وہ پورا عضو، پورا حصہ دھلتا نہیں ہے، بلکہ پانی اوپر سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے پہلی مرتبہ جب آپ دھو رہے ہیں تو اس کو 1 مرتبہ اچھے طریقے سے آپ ملیں گے، تاکہ جب دوبارہ آپ پانی بہائیں تو پانی ہر جگہ پہنچ جائے۔ پہلی مرتبہ دھونا جو ہے، پہلی مرتبہ دھوتے وقت ملنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ نمبر 4، جفت اعضاء میں پہلے دائیں عضو کو دھونا۔ جفت مطلب جو ڈبل اعضاء ہیں، ڈبل اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، بازو ہیں، پاؤں ہیں، ان کو جب دھو رہے ہوں تو ان میں پہلے دائیں سائڈ کو، یعنی پہلی دائیں چیز کو کریں، دائیں عضو کو دھوئیں، پھر بائیں کو دھوئیں۔ یہ سنت بھی ہے عموماً ہر چیز میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں دائیں چیز کو جو ہے پریفرنس دیتے تھے، دائیں طرف کو، دائیں جانب کو پریفرنس دیتے تھے، اور وہ کام جن میں خیر سے جو ہے کمی کی طرف، یا اس سے کمی کی طرف، یا خیر سے بے خیر، کم خیر کی طرف جب آتے تھے تو پھر اس میں بائیں طرف کو پھر پریفرنس، مسجد سے باہر نکلنا ہو، مسجد میں خیر ہے، باہر خیر کم ہے تو وہاں پر بائیں پیر آپ نکالیں گے۔ بیت الخلاء سے باہر آپ ہیں، بیت الخلاء جا رہے ہوں تو بیت الخلاء میں کم خیر ہے، خیر تو ہے چونکہ انسان وہاں پر قضاء حاجت اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، تو وہاں جا رہے ہوں تو پہلے بایاں پاؤں داخل کریں، باہر نکل رہے ہوں تو پہلے دایاں پاؤں نکالیں۔ تو یہ دایاں اور بائیں کا جو کنسیپٹ ہے اسلام میں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھی چیز میں دائیں چیز کو، دائیں طرف کو زیادہ پریفرنس دیتے تھے۔ نمبر 5، بائیں ہاتھ سے کلی کرنا، دائیں ہاتھ سے کلی کرنا۔ جو رائٹ ہینڈ ہوگا جب کلی کرنا ہوگا تو دائیں ہاتھ سے ہم کلی کریں گے۔ نمبر 6، گردن کا مسح کرنا۔ جو گردن ہے اس گردن کا مسح کرنا بھی مستحب ہے۔ گردن کا مسح کریں گے، یہ جو گردن ہے، یہ ہم پہلے ڈیفینیشن سمجھ لیں۔ گردن اس کو کہیں گے جو آگے ہے، اس کو حلق کہتے ہیں۔ جو اگلی طرف ہے، جو اتنا یہاں سے آگے کا جو ایریا ہے، جو کان کے پاس سے
نیچے کی طرف ہے ایریا اس کان کے پاس سے، یہاں سے جو آگے کا ایریا ہے اس کو حلق کہیں گے، عربی میں اس کو حلقوم کہتے ہیں، اور جو پچھلا حصہ ہے اس کو گردن کہیں گے۔ تو پچھلے حصے کا مسح کرنا، بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، ادھر سے ایسے کرتے ایسے کرتے پورا، اگلی طرف سے بھی مسح کرتے ہیں، تو اگلی طرف سے مسح کرنا بدعت ہے۔ یہ حلق کا مسح کرنا جو ہے ثابت نہیں ہے، بلکہ گردن کا مسح کرنا ہے، جو یہاں سے یہاں تک ہے، کان تک، کان کا جو حصہ ہے یہاں تک ہے گردن کا حصہ، اور اس سے آگے جو حصہ ہے اس کو حلق کہتے ہیں۔ وہ جو اپنے پرسوں اس میں بلکہ پڑھا بھی تھا، حلق سے جو ہے کچھ حروف کو حلق سے نکالا جاتا ہے، تو حلق اگلی طرف کو کہا جاتا ہے، گردن کے اگلی طرف کو۔ نمبر 7، سر کا مسح کرنا، اگلی طرف سے شروع کرنا۔ جب مسح کریں گے تو اگلی طرف سے ہم شروع کریں گے، آگے سے پیچھے کی طرف ہم مسح کریں گے، پیچھے سے آگے کی طرف بھی کر سکتے ہیں، آپ نے جہاں سے بھی کرنا چاہیں، جیسے بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، سر کا مسح ہے تو، لیکن آگے سے شروع کریں گے تو اس میں ثواب زیادہ ملے گا۔ نمبر 8، وضو کرنے میں کسی دوسرے سے مدد نہ لینا۔ کسی دوسرے کو آپ جو ہے اپنے کام پر لگائیں، آپ مجھے پانی ڈالو یا آپ میرے اعضا کو دھو لو، الا یہ کہ کوئی انسان بیمار ہے، حاجت مند ہے، اس کو مجبوری ہے، تو پھر وہ دوسرے سے مدد لے سکتا ہے مجبوری کی بنیاد پر، تو ایسے بھی لے سکتا ہے، لیکن یہ مستحب عمل ہے، زیادہ ثواب نہیں ہے۔ نمبر 9، وضو سے متعلق مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ وضو سے متعلق جو مسنون دعائیں ہیں وہ آگے کچھ صفحات آگے ہیں، جو اس میں چیپٹر نمبر 8 ہے، وضو کی دعائیں، تو اس وضو کی دعائیں کے عنوان پر جو ہے یہ چیزیں مل جائیں گی۔ اب ہم آگے بڑھیں گے، وضو کے مکروہات اور نواقص، کون کون سی چیزیں وضو میں مکروہ ہیں اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو کے مکروہات، ناپسندیدہ، مکروہ کہتے ہیں جو چیزیں پسند نہ ہوں، اچھی نہ ہوں۔ وضو میں کون سی چیزیں ہیں جو اچھی نہیں ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں نمبر 1، 6 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، کسی سنت کو چھوڑ دینا، سنت کو ہم نے چھوڑ دیا، کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھا تو مکروہ ہے، اچھی چیز ہم نہیں مانیں گے۔ کسی نے وضو کی نیت نہیں کی تو اس کو ہم نیت کے بیان انشاءاللہ ہم نماز میں، جب نماز آئے گا وہاں پر انشاءاللہ نیت کے بیان کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے، ابھی صرف مختصراً ہی دیکھ لیں گے۔ تو نیت وضو میں نہیں کی، کسی نے داڑھی میں خلال نہیں کیا، ناک صاف نہیں کی، کلی نہیں کی، تو یہ سنتیں ہیں جن سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے وضو میں جو ہے تھوڑی سی کراہت، تھوڑی سی ناپسندیدگی، تھوڑا سا وضو میں فرق آ جاتا ہے، وضو ہو جاتا ہے لیکن فرق، تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے۔ نمبر 2، وضو میں ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا، جتنا پانی ہے اس سے اسراف کرنا، زیادہ پانی استعمال کرنا، یہ کیا ہے، وضو میں ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح تیسری چیز، وضو میں ضرورت سے کم پانی استعمال کرنا، کہ پانی ہے لیکن ہم ضرورت سے بھی کم پانی استعمال کریں، وہ بھی وضو میں ناپسند ہے، مکروہ ہے۔ اسی طرح وضو کرتے وقت دنیاوی باتیں کرنا، کیونکہ میں نے ابتدا میں بھی کہا ایک جگہ درمیان میں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وضو ایک عبادت ہے، تو عبادت میں دنیاوی باتیں کرنا بھی ناپسندیدہ عمل ہے، ایسا عمل ہے جو پسند نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، مکروہ ہے۔ نمبر 5، وہ اعضاء پر زور سے پانی مارنا اور چھینٹے اڑانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات بہت سارے بچے یا بڑے بھی کبھی کبھار ایسا کرتے ہیں کہ چہرے پر زور سے پانی مارتے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جو سامنے والا بندہ ہو، ایک طرف سے جو وضو کرنے والے ہوں، ادھر سے اتنا زور سے پانی مارتے ہیں کہ اس کی چھینٹیں جو سائیڈ والا ہوتا ہے اس کو بھی لگ جاتی ہیں، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو چہرے پر یا کہیں پر بھی جو پانی مارنا ہوگا تو اس کو ہم آرام سے لیں اور اس کو چہرے پر ہم ملیں، ایسا نہ ہو ہم پھینکیں گے تو پانی چہرے پر لگ کر اڑ جائے گا، وہ ضائع ہو گیا پانی۔ اس کے برعکس اگر ہم پانی کو اپنے چہرے پر ملیں گے تو اس سے ہم فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ نمبر 6، نئے پانی سے سر کا 3 بار مسح کرنا۔ سر کے مسح کے متعلق 2-3 باتیں میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کر دی۔ نمبر 1، فرض مسح ہے چوتھائی سر کا، ہمارے نزدیک چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ امام شافعی کے نزدیک 3 بار، سنت میں 3 بار 3 الگ الگ پانی سے وہ مسح کرنا، یہ امام شافعی کے نزدیک، لیکن ہمارے نزدیک 3 مرتبہ الگ الگ پانیوں سے وضو کرنا، 3 مرتبہ یہ جو ہے مسح کرنا، ہر مرتبہ نیا پانی لینا، یہ ہمارے نزدیک وضو میں مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا 3 مرتبہ آپ نے مسح کیا، اور اس مسح میں لیکن جو ہے جس کو محمول کرتے ہیں اس کا معنی ہم یہ لیتے ہیں کہ وہاں پانی ایک ہی تھا، یعنی آپ نے ایک ہی مرتبہ پانی لیا، ایک بار مسح کیا، دوبارہ مسح کیا، تیسری مرتبہ مسح کیا،
ایک ہی پانی سے 3 مرتبہ مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن ہر بار نیا نیا پانی اگر آپ لیں گے تو یہ وضو میں مکروہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ثواب میں کمی ہو جائے گی، لیکن شوافع کے نزدیک جائز ہے، سنت۔ اب ہیں وضو کو توڑنے والی چیزیں، بس مختصر میں اس کو کر لوں، پھر ہم سوال جواب کی طرف آئیں گے۔ وضو کو توڑنے والی چیزیں 10 ہیں، 10 چیزوں کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے نزدیک وضو میں 4 فرض ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 6 فرائض ہیں۔ 2 ایکسٹرا فرض میں نے بتائے، ایک نیت کرنا اور دوسرا میں نے بتایا وضو میں ترتیب کو قائم رکھنا، پہلے چہرہ، پھر بازو، پھر سر کا مسح، پھر پاؤں، ترتیب کو قائم رکھنا۔ یہ 2 چیزیں مزید ایکسٹرا فرض ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اسی طرح جو نواقض وضو ہیں، فقہ کی ابتدائی کلاس میں بھی یہ چیز میں نے بتائی تھی کہ بعض لوگوں کے یہاں وضو کسی چیز سے ٹوٹ جاتا ہے، بعض لوگوں کے یہاں کسی چیز سے ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ان چیزوں کو بھی میں نے شامل کیا ہے۔ وضو کو توڑنے والی 10 چیزیں ہیں عند الاحناف، ہمارے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک 10 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، پیشاب یا پاخانے کا خارج ہونا، یا دونوں مقاموں سے کسی دوسری چیز کا خارج ہو جانا، جیسے کیچوا، کیڑا، خون وغیرہ۔ پیشاب اور پاخانے کے جو 2 راستے ہیں، ان راستوں سے کوئی بھی چیز جب خارج ہو جائے، نکلے کوئی بھی چیز، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز، چاہے وہ پیشاب ہو، پاخانہ ہو، ہوا کا خارج ہونا ہو، یا کوئی کیڑا وغیرہ ہو، خون ہو، پیپ ہو، کوئی بھی چیز، جو بھی چیز پیشاب یا پاخانے کے راستے سے نکلے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، پاخانے کے مقام سے ریح کا خارج ہو جانا، یہ چیزیں یہ پہلے ہی میں نے آپ کے سامنے بیان کرے۔ تیسری چیز، بدن کے کسی حصے سے خون کا نکل کر بہہ جانا۔ آپ کی چوٹ لگی، چوٹ لگنے کے بعد خون نکل کر بہہ گیا۔ ایک تو آپ دیکھیں گے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم سے کبھی جو ہے یہ جو چھلکا چھل جاتا ہے، اٹھ گیا چھلکا، لیکن اور خون جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، بہتا نہیں ہے، صرف دکھتا ہے، اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن جب وہ نکل کر بہنے لگے، اب وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ فرق ہمیشہ یاد رکھنا۔ چوتھی چیز، منہ بھر کر قے ہونا، خواہ پانی کی ہو یا غذا کی ہو، خون کی ہو یا پیپ کی ہو۔ قے مطلب الٹی، وامٹنگ۔ منہ بھر کر جب ہوگی تب وضو ٹوٹے گا۔ تھوڑی سی قے آ گئی، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کھٹی ڈکار جو ہے، کھٹا پانی آ جاتا ہے کبھی، یا کبھی تھوڑی سی الٹی آ گئی، تھوڑا سا خون آ گیا، یا تھوڑی سی قے، تھوڑی سی جو ہے کھانا وہ الٹی کی شکل میں، وامٹنگ کی شکل میں آ گیا کبھی، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، اگر تھوڑا سا ہو۔ جب وہ منہ بھر کر ہو تب وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، آپ اس کو پہلے ذہن نشین کر لیں کہ جب منہ بھر کر ہوگی الٹی یا وامٹنگ یا قے، منہ بھر کر ہوگی تب وضو ٹوٹے گا، اس سے کم ہو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ تھوڑی تھوڑی قے ہمیں آتی ہے، یعنی تھوڑی وامٹنگ ہوئی، پھر تھوڑی سی ہوئی، پھر تھوڑی سی ہوئی، پھر تھوڑی سی ہوئی۔ اب اس میں ہم کیا مانیں گے کہ یہ اس سے وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ آسان سا فارمولا یہ ہے کہ اگر ساری جو جتنی وامٹنگ ہوئی ہمیں، اگر سب کو ہم جمع کر لیں، اکٹھا کر لیں، ایزیوم کر کے، امیجن کر کے، خالی تصور کر لیں کہ سب کو ہم اکٹھا کر لیں، تو یہ اتنی بن جائے کہ جس سے منہ بھر جائے گا، اگر وہ اتنی مقدار میں ہوگی تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، حالانکہ ہوئی تھی تھوڑی تھوڑی، لیکن اگر سب کو اکٹھا کیا جائے گا تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر میں ذرا وقت زیادہ نہیں ہے، 20 ہی منٹ ہے کلاس میں، تو ورنہ میں اس پہ مزید روشنی ڈال لیتا، اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے۔ بہرحال 5ویں چیز کی طرف ہم آتے ہیں۔ تھوک میں اگر خون غالب آ جائے، اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تھوک میں کبھی کبھی مسوڑے میں لگ گئی، آپ مسواک کر رہے ہو، مسوڑے سے خون نکل گیا، برش کر رہے ہو، مسوڑے سے خون نکل گیا، کسی اور وجہ سے آپ کھا رہے ہو، کھانے کی وجہ سے، یا کبھی آپ کچھ چبا رہے ہوں تو کبھی وہ جو ہے ایک وہ بائٹ سا لگ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی خون نکل جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اگر وہ خون تھوک پر غالب آ گیا، آپ تھوک رہے ہیں تو وہ خون، اس تھوک کا رنگ بالکل لال ہو گیا، سرخ ہو گیا، اور یلوش سے زیادہ ریڈ کی طرف ہو گیا ہے، سرخ رنگ کی طرف ہو گیا ہے، تو پھر اس خون سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر اس کی مقدار بہت کم ہے تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بھی چیز سمجھنے والی۔ نمبر 6، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا۔ انسان سو گیا لیٹ کر، یا اس نے سہارا لگایا، اب جب وہ سویا تو اس کی وجہ سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس میں 1-2 چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھنی ہیں۔ نمبر 1،
کہ جب آپ نماز کی حالت میں سو جائیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. فی نفسی ہی، سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ بھی سمجھ لیں پہلے آپ، سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ سونے کی وجہ سے ایک ایک عمل ہوتا ہے جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں استرخائے مفاصل. استرخائے مفاصل آسانی سے کہ اعضاء جو جوڑ ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، انسان کا وضو ٹوٹ سکتا ہے، انسان کو خبر نہیں ہوگی. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے حدیث پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سوئے ہوئے تھے. آپ اٹھے اور ویسے ہی آپ چلے گئے نماز پڑھانے کے لیے. تو یہ فرماتی ہیں کہ آپ تو سوئے تھے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا. تو آپ سے جواب دیتے ہیں کہ انبیاء کا دل نہیں سوتا ہے، ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں. تو وہ مطلب یہی تھا کہ وہاں پر انبیاء کا استرخائے مفاصل نہیں ہوا، ان کے اعضاء ڈھیلے نہیں پڑے، جس کی وجہ سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا اور جو ہے ان کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. اسی وجہ سے جب آپ نماز کی حالت میں، چاہے آپ قیام کی حالت میں کھڑے کھڑے ہیں، آپ کو نیند آ گئی تو اس کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. آپ رکوع کی حالت میں سو گئے، سجدے کی حالت میں سو گئے، اتحیات کی حالت میں سو گئے، نماز کی کسی بھی حالت میں آپ سو گئے، اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ چیز سمجھنا. بسا اوقات بہت سارے لوگ اس پر بھی کہتے ہیں کہ تم نماز میں سو گئے تھے اس لیے وضو ٹوٹ گیا. لیکن کوئی انسان سجدے میں سو گیا اور گر گیا، رکوع کی حالت میں سو گیا گر گیا، قیام کی حالت میں سویا تھا گر گیا، اب اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا. اب اس کو ہم مانیں گے کہ اس کا وضو، اتنی نیند اس پر غلبہ، نیند کا اتنا غلبہ ہوا کہ اب اس کو دھیان نہیں رہا، اس کو اپنے اعضاء پر اب کنٹرول نہیں رہا، اس وجہ سے اس کو بھی مانیں گے ہم وضو ٹوٹ گئے. اسی وجہ سے اس میں چیز کی گئی لیٹ کر یا سہارا لگا کر سونے سے. اب بیٹھے بیٹھے سو گئے آپ، اس کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن جب آپ نے ٹیک لگایا کسی چیز پر، آپ نے اپنے بازو پر ٹیک لگایا، اور اس کی ڈیفینیشن فقہا اس طور پر بھی کرتے ہیں کہ ٹیک لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی چیز پر آپ نے سہارا دیا، اگر آپ اس کو ہٹا دیں گے آپ گر جائیں، اس کو کہیں گے ٹیک لگا کر سونا. اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا. لیٹ کر سو گئے تو پھر تو حرج ہی نہیں ہے. نمبر 7، بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا. یہاں پر بھی وہی ہے، جب انسان بے ہوش ہو گیا، اس کے اعضاء ڈھیلے ہو گئے، اب جو ہے اس سے وضو ٹوٹ سکتا ہے، اس کو خبر نہیں چلے گی. نمبر 8، پاگل پن کی وجہ سے ہوش و حواس کھو بیٹھنا ہے. یہ بھی اسی زمرے میں آ گئے کہ جب کسی انسان کو ہوش و حواس ہی نہیں رہے تو پھر اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ میرا وضو باقی ہے یا ٹوٹ گیا. تو اس کی وجہ سے بھی مانا جائے گا کہ اس کو چاہیے کہ یہ وضو کر لے، اس کے وضو کو ہم ٹوٹا ہوا مانیں گے. نمبر 9، کسی نشہ آور چیز سے نشہ ہو جانا. نشہ فی نفسی حرام ہے، لیکن اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا. بس اوقات بہت ساری چیزیں ممنوع ہوتی ہیں، لیکن ان کے کرنے جب انسان کر لیا تو اس کی وجہ سے کبھی وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا. تو یہاں پر وضو ٹوٹ جائے گا جب نشہ، کیونکہ نشہ میں جو ہلکا پھلکا نشہ جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے، سگریٹ بیڑی تمباکو وغیرہ یہ نشہ اس میں نہیں شامل نہیں، بلکہ جو ایسے نشہ ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اس کو احساس نہیں رہتا، اس کو خبر نہیں رہتی، کبھی نالیوں میں پڑے رہتے ہیں، کبھی کہیں پڑے رہتے ہیں، تو پھر اس نشے سے کیا ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جائے گا. نمبر 10، نماز میں بالغ آدمی کا کہکہا لگانا. اس میں ایک پوائنٹ نکلا، نماز جنازہ اس سے مستثنا ہے. یہ اصل میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ میں بھی اگر کوئی کہکا لگائے اس کو بھی وضو کرنا ہے، اس کے قائل تھی. اس وجہ سے یہاں پہ انہوں نے کہا نماز جنازہ اس سے مستثنا ہے. نماز میں بالغ آدمی کا کہکا لگانا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یعنی ایک بالغ انسان اگر وضو نماز کی حالت میں کہکا لگائے، 3 قسم کا ہنسنا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے مسکراہٹ ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے، صرف اس نے اپنے لبوں کو، اپنے ہونٹوں کو تھوڑی سی جنبش دی، مثال کے طور پر یوں ہے اور تھوڑا سا وہ مسکرائے، ایسے تھوڑا سا، اس کو کہیں گے مسکراہٹ، کوئی آواز نہیں آئی. دوسرا ہوتا ہے جو اس سے تھوڑا سا آگے، اس کو ہم کہتے ہیں ضحک کا مطلب ہنسنا. تھوڑا سا ہنسی، تھوڑی سی آواز آئی، خود بھی آواز آئی، دوسرے شخص کو بھی آواز آ گئی، تھوڑی سی آواز، اس کو جو عموماً ہم ہنستے ہیں اس کو ضحک کہتے ہیں، ہنسنا اردو میں. تیسرا آتا ہے پھر کہکہا لگانا. یہ جو کہکہا ہے، زور زور سے ہنسنا، ٹھٹھے مار کر ہنسنا، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک واقعہ ہوا تھا، اس کی وجہ سے صحابہ کرام ہنسنے لگے نماز میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم کر دی تو آپ نے پھر فرمایا، نماز کے اختتام پر آپ نے فرمایا، الا من ضحک منکم قہقہۃ فلیعید الصلاۃ والوضوء جميعا، کہ جس نے بھی نماز میں کہا لگایا وہ نماز بھی دہرائے اور وضو بھی دہرا لی. اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی. اس لیے کہا لگانے کی وجہ سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے.
یہ حدیث مبارکہ کی وجہ سے ثابت ہوا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وجہ سے وضو کو ٹوٹنا نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دو تین باتیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر لوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مس مرآ یعنی عورت کو چھونے کی وجہ سے، میں نے ابتدائی کلاس میں کہا تھا، عورت کو ہاتھ لگایا اس کی وجہ سے وضو ٹوٹنے کے قائل ہیں۔ اور الخارج من غیر السبیلین، سبیلین کے علاوہ یعنی پیشاب یا پاخانے کے علاوہ کہ باقی کسی راستے سے کوئی بھی چیز نکلے، خون نکلا، پیپ نکلا، کسی نے زور سے قہقہ لگایا، کوئی سویا یا باقی چیزیں کی، ان کے جو ہے کسی بھی چیز جسم سے کسی چیز کے خروج کے وہ سے جو ہے وضو ٹوٹنے کے وہ قائل نہیں ہیں۔ یہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر لی۔ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ٹاسک ہوگا، اس کے بعد اگلا جو سبق ہے وہ ہے وضو کرنے کا طریقہ۔ تو وضو کرنے کا جو طریقہ ہے، اس میں مثال کے طور پر انہوں نے بیان کیا ہے، جو اگر آپ کے سامنے PDF اوپن ہوگی تو یہ والا سبق آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ والا سبق اس میں اوپن ہے۔ اس کو آپ دیکھیں گے، مثال کے طور پر صاف برتن میں پاک پانی لے کر کسی اونچی جگہ اور پاک جگہ پر بیٹھے، اپنا رخ قبلے کی طرف کر لے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس میں ساری چیزیں کہ وضو کا طریقہ کیا ہوگا، یہ آپ کے لیے ٹاسک ہوگا کہ آپ ان چیزوں کو اپنی کاپیوں پر الگ الگ لکھیں، جتنے بھی کام ہوں۔ صاف برتن میں پاک پانی لے کر کسی اونچی جگہ پر بیٹھنا، اپنا رخ قبلے کی طرف کرنا، بسم اللہ پڑھنا، پہلے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کو دبنا، ہر چیز کو آپ لکھیں گے، نوٹ ڈاؤن کریں گے، اس کے آگے اس کا حکم لکھیں گے، یعنی یہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، مباح ہے۔ یہ سارے احکام جو آپ نے پیچھے پڑھے ہیں ان کو آپ یہاں پر ترتیب کے ساتھ اسی طرح سے لکھیں گے، یعنی جو وضو کی ترتیب ہوگی نا کہ کلی کرنا، تو آپ لکھیں گے کلی کرنا مسنون ہے، پھر ناک میں پانی ڈالے اس کے آگے لکھو گے آپ یہ سنت ہے، پھر اس کے بعد چہرہ دھوئے تو چہرے دھونے کا آپ لکھیں گے فرض ہے۔ اس طرح سے آپ کا یہ ٹاسک رہے گا۔